أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. بي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا کہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جی آپ کا نام محترم؟ محمد سعید خان جی. تعلیم خان صاحب؟ میں نے جی لا گریجویٹ ہوں. میں نے بیچلر کیا ہے, اس کے بعد پھر میں نے لا کیا. جی سکول کا نام؟ ایکچولی میں تو کوئی ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں, بس میرے بچوں نے کوئی اسکول اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. 2 اسکول ہیں ہمارے. ایک اسکول ہے ہمارا نور اسلامک انٹرنیشنل, اور جو دوسرا اسکول ہے وہ دی رائٹ اسکول ہے, ایک فرنچائز کا اسکول ہے جی میرے بیٹے کا. تو محترم ماشاء اللہ سیاسی پس منظر آپ کا کیا ہے؟ ایکچولی میری اتنی بڑی سیاست تو نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں ایک سوشل اور سیاسی دونوں میں گھرانے سے میرا تعلق ہے. میرے والد صاحب بھی اپنے علاقے کے ایک سوشل اور سیاسی آدمی تھے, اور اس کے بعد پھر 97 میں ان کی وفات ہو گئی اچانک سے, ہارٹ اٹیک ہو گیا. میں اس وقت ایک بینک میں ایز آفیسر کام کرتا تھا, ابھی بینک میں. بس اس کے بعد پھر مجھے سوٹ نہیں ہوا, میرے سے مشکل ہو گیا میں اپنی بینک کی نوکری کو کنٹینیو کر سکوں. میں نے نوکری چھوڑ دی. اس کے بعد کیونکہ میرے والد کا ایک سوشل سیٹ اپ تھا, تو میں نے ان کے اپنے والد کے کام شروع کر دیے. الحمدللہ اس کے بعد آج تک میں اپنے والد کے کام کر رہا ہوں. لوگوں کے بھی جو کچھ سے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں, خدمت ہے, یہ سیاست نہیں ہے, خدمت ہے. تو خدمت کرتے ہیں ہم جو ہم سے ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ بس یہ میں ناظم رہا ہوں اپنے حلقے کا, یونین کونسلز کا, ونس ٹوائس اس طرح. پھر اس کے بعد میں نے صوبے کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا 2008 میں. اس طرح میں نے 2018 میں 2018 میں نیشنل اسمبلی کا اپٹباد سے الیکشن کنٹیسٹ کیا, اور وہ میں آزاد کینڈیڈیٹ تھا. لیکن پھر میرا ایک ایفیلیشنس تھا سراج الحق صاحب سے, انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ آزاد بھی الیکشن کر رہے ہو تو ہمارے ٹکٹ سے کر لو. تو پھر میں نے MMA کے ٹکٹ سے الیکشن کیا. تو جیت تو نہیں سکا, لیکن ایک خدمت تھی, وہ خدمت کر رہے ہیں, ہم آج بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. شروع سے ہی آپ کا ایک خواب تھا کہ خدمت خلق کرنی ہے؟ یہ خدمت مجھے وراثت میں ملی ہے الحمدللہ. میرے دادا بھی لوگوں کے کام کرتے تھے, میرے پردادا بھی لوگوں کے کام کرتے تھے. لوگوں کے کام کیا تھے؟ یہ لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل جو تھے ان پہ بات ہوتی تھی, کہیں بھی جرگہ معاملہ ہوتا تھا تو میرے پردادا جو میرے والد نے مجھے بتایا تھا الحمدللہ. اور پھر میرے دادا بھی کرتے رہے اور میرے والد بھی کرتے رہے. میرے والد نے پریکٹیکلی کیا, پھر انہوں نے یہ کام پھر مجھے اللہ نے سونپ دیا,
اور میں یہ 95 کے بعد میں ویسے تو پالیٹکس میں الحمدللہ میں 40 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں. ہاں جی. تو یہ 95 کے بعد میں نے وقف کیا ہوا اپنے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو. میں نے کوئی کام نہیں کیا 95 کے بعد میں آج تک. یہ بس خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا. مجھے اگر کسی کام کے لیے کوئی اہل سمجھتا ہے, مجھے کوئی بلاتا ہے کسی جرگے میں, کسی معاملے میں, تو انشاءاللہ میری وہاں پہ خدمات حاضر ہوتی ہیں. میں لوگوں کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سیاسی حوالے سے آپ نے کیا اتار چڑھاؤ دیکھا ابھی تک؟ دیکھیں جی, سیاسی اتار چڑھاؤ تو ایبٹ کی میں بات نہیں کرتا, میں اوورال پاکستان کی بات کرتا ہوں. ہمارے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. بالکل صحیح. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کل ایک جماعت میں ہوتا ہے, اگلے سال دوسری جماعت میں ہوتا ہے. اور جماعتیں کون بناتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. بالکل. کون اقتدار دلاتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. جی. اور کیسے اقتدار میں یہ لوگ آتے ہیں یہ بھی پتہ ہے. کچھ لوگ تو پیسے کے بل بوتے پہ آتے ہیں, کچھ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے. تو بس یہی کوئی نہ کوئی گھوڑا استعمال ہوتا ہے سیاست میں. تو میرے پاس کوئی ایسا گھوڑا نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں تو سیلف میڈ آدمی ہوں, تو اپنی ٹانگوں پہ جاتا ہوں. اور الحمدللہ مجھے اللہ نے زبان دی ہے, اچھا اخلاق دی ہے, اچھی تعلیم دی ہے. میں بول سکتا ہوں, میں ظالم کے ہاتھ پکڑ سکتا ہوں. تو یہ میری خدمت ہے. باقی میری خدمت جو سیاست ہے وہ خدمت تک ہے. تو اللہ نے موقع کبھی دیا تو لوگوں کی ملکی لیول پہ بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ہم کرتے رہیں گے. یہ بتائیں کہ سابقہ لاک ڈاؤن میں کیا صورت آ رہی ملک کی؟ لاک ڈاؤن تو دیکھیں نا جی, تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا, یہ پوری دنیا کے ساتھ ہوا ہے. کورونا ایک وبا تھی, اچانک سے آئی ہے اور آگے پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. میں خود کورونا کا پیشنٹ رہا ہوں اور اللہ نے مجھے دوبارہ نئی زندگی دی ہے. میں بڑا کرٹیکل ہو گیا تھا. لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے, لیکن یہ مذاق نہیں تھا. یہ ایک بہت خطرناک بیماری تھی. اللہ نہ کرے کسی کو لگے وہ. میں دعا کرتا ہوں, میں خواب سے بھی جب اٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ اس بیماری میں کسی کو نہیں مبتلا کرتا. بندہ بظاہر ٹھیک ہوتا ہے لیکن اندر سے ادھر کوئی چیز کسی نے پکڑ لیا ہوتا ہے اس کو, وہ سانس نہیں لے سکتا, مشکل ہوتا ہے, کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ابھی میں مر رہا ہوں, گھبراہٹ ہو جاتی ہے, بھاگتا ہے آدمی. تو یہ جو ہمارے ملک میں بھی آئی ہے وبا, اس نے بھی ہمارے ملک کے لوگوں کو بری طرح متاثر کیا. بزنس اسپیشلی تباہ ہوئے, لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے, لوگوں کی معیشت تباہ ہو گئی ہے پاکستان کی. پھر بھی ہمارا ملک ہے, اللہ کا فضل ہے, چل رہا ہے. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. جس نے بھی کی ہے کوشش, اس میں عمران خان نے بھی کی ہے اس دور میں, اس مشکل حالات میں, جبکہ ہمارا ملک اکنامکلی بہت کمزور ملک ہے. اس حالات میں بھی اس نے کرونا میں بھی اپنے ملک کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے. باقی الیکشن میں ایسا تو کرونا جو تھا, کرونا کی بات کریں, کرونا نے جس طرح دیگر کاروبار کو, روزگار کو تباہ کیا, اس طرح ایجوکیشن کو بھی اس نے بہت بڑا نقصان دیا. کیونکہ تقریباً 1.5 سال اسکول جو ہے وہ بند ہی رہے. کبھی کھلتے تھے 10 دن کے لیے, کبھی بند ہوتے تھے. تو اس میں گورنمنٹ نے کوئی آپ کا کوئی نہیں, یہ گورنمنٹ نے اس پہ پرائیویٹ اسکولوں کو کوئی امداد نہیں دی. یہ بدقسمتی ہے, یہ بدقسمتی ہے. کیونکہ یہ ایجوکیشن دینا تو گورنمنٹ کا کام ہے. یہ ایجوکیشن دینا, شیلٹر دینا, صحت دینا, صحت اللہ تعالیٰ دیتے, لیکن سہولیات صحت کی پرووائڈ کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر ایک بہت بڑا سہارا ہے اس حکومت کا, کیونکہ ایجوکیشن ہی ہے جو ملک کی ترقی میں کو آگے کردار ادا ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ پرائیویٹ سیکٹر سے اس وقت ہزاروں طالبات پڑھ رہی ہیں. اور یہ جو ایجوکیشن ہے یہ ہر گلی میں, ہر محلے میں پروویژن ہو رہی ہے اس کی. یہ لوگ اپنے حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو اس وقت فیسیلیٹیٹ کرتے, لیکن نہیں ہوا. لوگوں کے بہت زیادہ اسکول بند ہو گئے کیونکہ کرائے کی بلڈنگز تھی, ٹیچرز کی تنخواہیں ہوتی تھی, کرائے دینے ہوتے تھے, بہت مشکل ہو گیا تھا لوگوں کے لیے.
لیکن پھر بھی الحمدللہ لوگوں نے سروائیو کیا ہے. اب بھی حکومت یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان اداروں کی اوپر ہاتھ رکھے, ان کی اونرشپ جو ہے اس کو قبول کرے. یہ حکومت کے کام ہے یہ ایجوکیشن دینا, لیکن یہ تو الحمدللہ ایک اچھی ایجوکیشن ملتی پرائیویٹ اداروں سے. یہ اگر نہ ہوتی تو یہ سیکٹریز لوگ کیوں اپنے بچوں کو کسی پرائیویٹ اداروں میں داخل کرتے؟ یہ بڑے بیوروکریٹس, یہ بڑے سیاستدان, مجھے بتایا نا کسی کا بچہ, پھر جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ باہر بچوں کو بھیج دیتے. تو بہتر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس کو بہتر کرنا چاہیے, بہت اچھے ہونے چاہیے یہ انسٹیٹیوشنس. ان پہ ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ لگتا ہے, اور یہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے یہ کلیکشن ہو کے ہم ان اداروں کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے. بہت اچھا ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, ان پہ کام ہونا چاہیے. اور یہ صرف باتوں تک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یار جی یہ کچھ تھوڑا سا انہوں نے کیا تھا, یہ میں نہیں کہتا ہوں. دیکھیں جو اچھا کرتا ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے. یہ عمران نے کچھ بہتر کیے تھے انسٹیٹیوشنس. یہاں پہ حاضریاں لگنا شروع ہوئی تھیں, پھر چھانٹے ہوئے تھے لوگ, لیکن اس کے بعد پھر وہ, میں کہتا ہوں نا, عمران نے اگر جس نظریے پہ آیا تھا اگر اس نظریے پہ کام ہو جاتا تو پھر تو بہتر ہونا تھا. لیکن وہی کام ہوا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور اس نے وہی لوگ اپنے ساتھ نتھی کر لیے جو ملک کو اتنے عرصے سے کھا رہے تھے. ہمارا ملک تو کھا لیا ان لوگوں نے, چرون لیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو کھا رہے تھے وہی اپنے ساتھ لوگ لگائے, تو آج اس کی بھی وہی حالت ہو گئی ہے. وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. ہاں جی, اب اس کی چوریاں بھی ثابت ہو رہی ہیں. لوگ اس کو بھی, وہ لوگوں کو کہتا تھا چور, اب لوگ اس کو چور کہتے ہیں. تو یہ الیکشن میں بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں جی, میں نے آپ کو ایک پہلے بھی کہا ہے, میں کوئی ایسا سیاسی نہیں ہوں. میرا سیاست کا محور جو ہے وہ خدمت ہے. الحمدللہ خدمت ہم کرتے ہیں, اور خدمت جب تک ہم زندہ کرتے رہیں گے. تو سیاست تو پھر اس میں ظاہر ہے سیاست پہ کرنی پڑتی ہے, ہمیں اپنا وجود قائم رکھنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ وہ کریں گے, سیاست بھی کریں گے, لوگوں کے کام بھی کریں گے, اور یہ سلسلہ ہمارے آباء و اجداد سے چلتا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو, عوام الناس کو. میں کیا پیغام دوں جی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں پاکستانی عوام کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے یہ جو بچے ہیں اونار, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے کوشش کریں. یہ ہمارے مستقبل ہیں, ہمارے ملک کا مستقبل. یہ آج کے جو تعلیم یافتہ بچے ہیں یہی ہمارے ملک کو بنائیں گے. اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ جتنے بھی آج کے میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ نعرے لگتے ہیں کہ کس نے یہ کھا لیا, کسی نے وہ کھا لیے. جب ان لوگوں کے جو ایجوکیشنسٹ لوگ آئیں گے, جو پڑھے لکھے لوگ آئیں گے اس ملک میں, اس کی باغ ڈور سنبھالیں گے, تو انشاءاللہ یہ ملک خود ہی ترقی کرے گا. یہ ملک یہ بدقسمت لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں, اور پھر مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں مختلف نعرے بھی لگاتے ہیں. کوئی کسی دوسرے ملک کو اس کو تشبیہ دیتا ہے کہ وہ بن جائے گا ہمارا ملک, ختم ہو جائے گا ہمارا ملک, ہمارے ملک سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے, اسی ملک سے انشاءاللہ یہ اسلام کا نام سر بلند ہوگا, اور پوری دنیا پہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی حکومت ہوگی. یہ ہمارا ملک ختم ہونے کے لیے نہیں بنا. یہ انشاءاللہ اس میں آتے رہے ہیں لوگ, اور آتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ اس ملک کی باغ ڈور اچھے لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں آئے گی. اور وہ اچھے لوگ آج کے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. والدین کو میرے جی یہی بچے ہوں گے, یہ چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے بچے ہوں گے. یہ ہمارا فیوچر ہے, ہمارا مستقبل ہے. میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہا ٹھیک ہے آپ سارے کام کرتے ہیں, مشکل حالات ہیں, لیکن اپنے بچے کو تعلیم ضرور دلائیں. چاہے وہ آپ پرائیویٹ, اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو پرائیویٹ میں دلائیں, نہیں ہے تو گورنمنٹ اسکول میں ضرور دلائیں. اور میں حکومتی لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان اسکولوں کی حالت بدلو. یہ میں سچ کہتا ہوں کہ جتنی انویسٹمنٹ گورنمنٹ کے اسکولوں پہ ہوتی ہے
اگر اتنی انویسٹمنٹ ان پرائیویٹ اسکولوں پہ ہو جائے تو ہمارے ملک کی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے. بالکل صحیح. تو میں دعا کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے لوگوں کے لیے بھی، کہ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہمارے ملک میں اچھے لوگوں کی حکومتیں قائم ہوں، ہمارے ملک کی باغ ڈور اچھے لوگوں کے پاس آئے. تھینک یو ویری